عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ آج شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا ہے، تو جہاں ماہ شعبان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، وہیں پہ ماہ شعبان ہمارے سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نیک اعمال کی کثرت کریں اور ان اعمال کا ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بخشیں۔ جتنا امت کو ہدیہ کریں گے اللہ بھی راضی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہوں گے۔ اور جو عمل اس ماہ میں سب سے زیادہ پر اثر ہوگا اور ہمیں قلیل وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ نفع دے گا وہ ہے سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات کو 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات کے اندر 1/3 قرآن کی تلاوت کرنا، یعنی 10 پاروں کی تلاوت کرنا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی جس نے قل هو اللہ احد پڑھی اس نے 1/3 قرآن جو ہے وہ تلاوت کیا یا 1/3 قرآن پڑھا، یعنی ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی اس کو 1/3 قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یوں جس نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد پڑھی، اس کو 1 قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب اللہ والو جس طرح ہر انسان مصروف ہے، وقت نہیں ہوتا، تو یہ ایسا عمل ہے کہ وقت تھوڑا لگے گا اور نفع زیادہ ہوگا، ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی، اور جب یہی عمل ہم اپنے پیاروں کو ہدیہ کریں گے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اللہ ان کی بھی جو آگے کی منازل ہے وہ آسان کرے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے اوپر خاص نگاہ کرم ہوگی۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ بہت پیار ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی امت کے ساتھ بہت پیار ہے، اللہ بھی راضی اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں سفر میں تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو سنا جو پڑھ رہا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر اس کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ کیا ہوا؟ واجب ہو گئی۔ تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا واجب ہوگی؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، یعنی جس نے 1 بار پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ تو اللہ جب اس کا اجر و ثواب ہم بوسیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کی امت کو جو ہے ہدیہ کریں گے یا اپنے پیاروں کو ہدیہ کریں گے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اللہ والوں ان کی منزلیں کیسے اللہ پاک جو ہے وہ آسان فرما دے گا، یعنی ان کی اگلی گھاٹی جو ہے وہ کیسے آسان ہو جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی بنیاد جس صورت کے اوپر اللہ رب العزت نے رکھی ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی زمین و آسمان کی، 7 زمینوں 7 آسمان کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ میں نے 2-3 احادیث مبارکہ جو مفہوم ہے اب حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے
کہ جب ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے اپنے پیاروں کو، مرحومین کو جو ہے وہ ہدیہ کریں گے تو ان کو کیسا نفع ہوتا ہے. تو دو روایتیں میں اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے حضرات کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ماہ شعبان کے اندر ہم سورۃ اخلاص کی کثرت کریں. جتنی زیادہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھیں، ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 20 بار پڑھیں، 21 بار پڑھیں، جو کی تعداد مقرر کرنا چاہتے ہیں. جس طرح 3 بار پڑھی تو ایک قرآن ہے، جس نے 21 بار پڑھ لی تو اس کو 7 قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا. اور اگر محض ہر نماز کے بعد 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہدیہ کر دیا اور اپنے پیاروں کو بھی ہدیہ کر دیا تو پھر کیسے نفع ہوگا، اس کی میں بات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا تو میں مکہ کے قبرستان میں چلا گیا، تو وہاں جا کے میں نے کچھ دیر جب وہ قیام کیا، پھر مجھے اونگ آ گئی تو میں ایک قبر کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے تو تھوڑی دیر کے لیے سو گیا. کہتے جب میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ تمام مردے جو ہے قطار در قطار کھڑے ہیں، یعنی صفے باندھ کے کھڑے ہیں. تو میں ایک دم چونک گیا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، یعنی صفیں جو ہے وہ باندھ لی ہیں تو کیا قیامت برپا ہو گئی ہے. تو میں نے ان مردوں سے پوچھا کہ کیا قیامت برپا ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، قیامت برپا نہیں ہوئی. قبرستان کے آگے سے ایک ایمان والا گزرا تھا، ایک مسلمان گزرا تھا، اس نے ایک بار، محض ایک بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک بار سورۃ اخلاص پڑھ کے ہمیں ہدیہ کی ہے، اس کا ثواب ہم آپس میں بانٹ رہے ہیں. اب اللہ بولو ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی ہو تو جو ہمارے پیارے ہیں ان کے لیے اتنی آسانیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اتنی آسانیاں، ان کی اگلی منزلیں جو ہے وہ اتنی آسان اللہ رب العزت کر دے گا. تو ہمارے والدین اگر حیات ہیں تو ہم ان کی خدمت کے ذریعے جو ہے جنت کو پانے کی کوشش کریں، اللہ کے قرب کو پانے کی کوشش کریں. اور اگر ہمارے والدین جو ہے اس دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ہم ان کو ہدیہ کریں اور اللہ کا قرب پانے کی کوشش کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھ کے حضور کی امت کو جو ہے وہ ہدیہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہدیہ کریں. مولا علی کرم الوجہ الکریم جو ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بھی قبرستان کے اندر جا کے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، یعنی بسم اللہ شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے قبرستان والوں کو ہدیہ کر دی تو اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے دفن ہوں گے ان کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جائیں گی. تو اللہ کئی قبرستان ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، تو وہاں لاکھوں کی تعداد سے مردے جو ہے وہ دفن ہوئے چلے آ رہے ہوتے ہیں، ان کی تعداد اتنی جو ہے بڑھ چکی ہوتی ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی قبرستان میں جا کے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے جو قبرستان والے ہیں یعنی مردے ہیں ان کو جو ہے وہ ہدیہ کر دی، تو جتنی اس قبرستان کے اندر مردوں کی تعداد ہے اللہ اس تعداد کے برابر جو ہے وہ نیکیاں عطا فرمائے گا. تو اللہ ماہ شعبان کے اندر جس طرح ماہ رجب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کا مہینہ ہے، تو اب وہ مہینہ تو آج آخری دن تھا، اس کا اختتام ہو گیا. اب یہ جو شعبان ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. تو اس مہینے کے اندر ہم نے 2 اعمال کی کثرت کرنی ہے، ایک ہے کثرت کے ساتھ درود پاک اور ایک ہے کثرت سے سورہ اخلاص. بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں، کوئی بھی اپنی ترتیب بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 10 بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 3 بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھ لیں. اس طرح یہ ہے کہ اگر یہ ترتیب نہیں بنتی تو ایک تسبیح جو ہے وہ آپ صبح کر لیں، ایک تسبیح جو ہے وہ رات کو کر لیں. اگر اللہ والو انسان بیٹھ کے سورۃ اخلاص کی بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے محبت اور جذبے کے ساتھ ایک تسبیح کرے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 7-8 منٹ لگتے ہیں. اگر بڑے آرام کے ساتھ کی جائے تو 10 منٹ چلو لگا لو، تو 10 منٹ کے اندر آپ وہ پا جائیں گے کہ جو آپ کسی اور مہینے کے اندر آپ سینکڑوں سال بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ عام دنوں کے اندر کوئی نیکی کی جائے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ 10. ایک نیکی کریں گے
اس کا ثواب جو ہے وہ 10 نیکیاں ملے گا. ایک اچھا کام کریں گے اس کا ثواب جو ہے وہ 10 نیکیاں ملے گا. جس طرح آپ نے قرآن مجید پڑھا الف لام میم، تو یہ ایک لفظ نہیں ہے، 3 حروف ہیں. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں اللہ رب العزت جو ہے وہ عطا فرمائے گا. لیکن جب یہی قرآن مجید یعنی الف لام میم جو ہے وہ ماہ رجب میں پڑھا تو اللہ ایک ایک حرف کے اوپر 70 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور جب یہی قرآن مجید الف لام میم ماہ شعبان میں پڑھا تو ایک ایک حرف کے اوپر اللہ 700 نیکیاں عطا فرمائے گا. تو اب ابھی دیکھیں جو غیر شعبان ہے اس کے اندر ہم پڑھیں گے تو محض کتنی ملیں گی؟ 10 نیکیاں. وہی محنت وہی مشقت اگر ہم ماہ شعبان میں کریں گے تو ایک حرف کے اوپر 700 نیکیاں ہیں. اور اگر ہم محض اتنا پڑھیں گے الف لام میم تو یہ 3 حروف ہیں، اس کے اوپر 2100 نیکیاں ملیں گی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب آپ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی. اور اگر رات سونے سے پہلے آپ جو ہے ایک تسبیح جو ہے وہ درود پاک کی پڑھتے ہیں اور ایک تسبیح جو ہے وہ سورۃ اخلاص کی پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو روحانی شافیہ لنگر ہے اس میں ہدیہ کرتے ہیں، ان کے وسیلہ جلیلہ سے جو ہے وہ تمام جہانوں کو ہدیہ کرتے ہیں، بالخصوص جن و انس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہدیہ کرتے ہیں، اپنے پیاروں کو، اپنے والدین کو، اپنے جو عزیز بچھڑ گئے ہیں ان کو ہدیہ کرتے ہیں. تو اللہ والو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا، اور جن کو آپ ہدیہ کر رہے ہیں وہ آپ سے کتنا راضی ہوں گے. تو اس لیے گزارش یہ کرنی تھی کہ یہ جو مہینہ ہے اس کو جتنا قیمتی بنا سکتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں. جتنا اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت کو لوٹ سکتے ہیں اتنا لوٹیں. اللہ والو کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے ماہ شعبان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس ماہ شعبان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. کوئی ویسے ہی دنیا فانی سے کوچ کر گئے، کچھ اپنے روزگار کے لیے دنیا کے ضرورتوں کی وجہ سے بچھڑ گئے، کوئی کہیں شہر کسی شہر میں چلا گیا، کوئی کسی شہر میں چلا گیا، اور کچھ جو ہے وہ ویسے ہی ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. تو واللہ عالم اگلے ماہ شعبان میں کس نے ہونا ہے، کس نے نہیں ہونا، کس نے ہونا ہے اور کس کو اللہ نے پڑھنے کی توفیق دینی ہے یا نہیں دینی. اس لیے جو دستیاب ہے، جو میسر ہے وہی مؤثر ہے، اس کو مؤثر بنائیں تاکہ اللہ نے یہ شعبان کی جو قیمتی گھڑیاں الحمدللہ میں دی ہیں صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اب ان گھڑیوں کو قیمتی بنانا میرا آپ کا سب کا ذمہ داری ہے، ہم سب کے جو ہے وہ ذمے. تو اللہ رب العزت جو ہے ماہ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے، کثرت کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنے اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کیا ہے؟ میری امت کا مہینہ ہے. تو اللہ جو ماہ رجب کے اندر حل چلائے گا اور ماہ شعبان کے اندر بیج بوئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ماہ رمضان کے اندر فصل کو اٹھا لے گا. تو جس نے نہ رجب میں محنت کی نہ شعبان میں محنت کی تو اس کو رمضان المبارک میں پھر کیا نفع ہوگا. تو اس لیے اس مہینے کو جتنا قیمتی بنائیں گے تو انشاءاللہ اتنا ہی آپ کا جو ہے وہ رمضان المبارک قیمتی بنتا جائے گا. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.